اگر ہم زمین پر لاہور شہر کے بالکل نیچے زمین کی دوسری طرف جانا چاہیں تو ہمیں 20,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، لیکن اگر ہم زمین کی سطح پر سفر کرنے کی بجائے لاہور شہر کے نیچے زمین کی دوسرے طرف ایک سیدھا سوراخ کریں اور اس میں چھلانگ لگا دیں تو کیا ہوگا؟ اگر ہم ایسا سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم زمین کی دوسری طرف ساؤتھ امریکہ کے سمندر میں نکلیں گے، جہاں سے قریب ترین ملک چلی ہے، اور وہ بھی 608 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ لیکن اگر ہم ارجنٹینا سے زمین میں ایک سیدھا سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو سوراخ دوسری طرف چین میں نکلے گا۔ سائنسدان زمین کو زمین کی سطح کے بعد 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: مینٹل، آؤٹر کور، انر کور۔ انسان آج تک ان 3 حصوں کے پار نہیں جا سکا، اور اگر ہم زمین کی سطح پر سوراخ کرنا شروع کریں تو تقریباً 1.5 کلومیٹر سے 3.5 کلومیٹر نیچے ہمیں ڈیول وارم ملیں گے۔ ڈیول وارم زمین گہرائی میں رہنے والے واحد جانور ہیں جو انسان نے 2011 میں دریافت کیے تھے، اور پھر 3600 میٹر کی گہرائی سے آگے درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ زمین کی سطح کے 4000 میٹر نیچے زمین کا درجہ حرارت 60 سیلسیاس تک پہنچ جائے گا، جہاں سے نیچے مزید سوراخ کرنے کے لیے ہمیں ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف درکار ہوگی۔ سوراخ مزید گہرا کرتے آوی جب 8800 میٹر نیچے پہنچے گا تو یہ زمین کے سب سے الفاونچی پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ کی بالندی جتنا گہرا ہو جائے گا، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ انسان زمین کے اندر اس سے بھی آگے جا چکا ہے، اور کولا سپر ڈیپ بور ہول کے نام سے سائنسدانوں نے اب تک زمین میں 12260 میٹر کی گہرائی تک سابراخ کیا ہے۔ اس گہرائی پر زمین کا درجہ حرارت 180 ڈگری سے تجاوز کر جاتا ہے، اور پریشر سطح سمندر کے پریشر سے 4000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ سوراخ کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جائیں تو آپ کو اس مقام پر زندہ رہنے کے لیے سوراخ کے ارد گرد ایسی انسولیشن کرنی پڑے گی جو اس شدید درجہ حرارت کو سوراخ میں داخل ہونے سے روک دے، وگرنہ آپ اپنے سوراخ کرنے کے سامان سمیت پگھل جائیں گے۔ اگر آپ سوراخ کرتے کرتے 40,000 میٹر نیچے پہنچ جائیں تو یہاں سے زمین کی دوسری تہ مینٹل شروع ہوگی، اور اس مقام پر زمین کا درجہ حرارت 1000 ڈگری کے قریب پہنچ جائے گا، جہاں لوہا اور سلور پگھل جاتے ہیں۔ مگر خوشخبری یہ ہے کہ سٹیل نہیں پگھلے گا، کیونکہ سٹیل کو پگھلانے کے لیے درجہ حرارت کا 1370 ڈگری سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اب سٹیل کی ڈرل سے زمین کی تہ مینٹل، جس کی اوپر والی سطح چٹانوں سے بنی ہے، ڈرل کرتے آوی مزید نیچے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جب آپ 1,00,000 میٹر نیچے پہنچے گے تو آپ کی سٹیل ڈرل کام کرنا چھوڑ دے گی اور پگھل جائے گی، اور آپ کو مزید نیچے جانے کے لیے کسی اور دھات کی ڈرل کی ضرورت ہوگی جو اس درجہ حرارت پر نہ پگھلے۔ ڈرل کرتے کرتے جب آپ 1,50,000 میٹر نیچے پہنچیں گے تو آپ کو مزے ہی آ جائیں گے، کیونکہ یہاں آپ کو بے شمار ہیرے ملیں گے، کیونکہ اس مقام پر زمین کا پریشر اور گرمی کاربن کے ایٹم کی ساخت کو بدلتی ہے اور ہیرا وجود میں آتا ہے، اور زمین کی اس گہرائی پر آپ کو لوہے اور چٹانوں سمیت ہر چیز پگھلی آوی ملے گی، جیسے آتش فشاں کا لاوا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس مقام پر سے زمین کی مزید تہ میں جانے میں کامیاب ہو جائیں تو 4,10,000 میٹر کی گہرائی پر لاوا ختم ہو جائے گا اور دوبارہ چٹانوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ زمین کی اس گہرائی پر درجہ حرارت بے حد زیادہ ہو جاتا ہے، مگر چٹانیں اس لیے نہیں پگھلتی کیونکہ زمین کا پریشر بڑھتے بڑھتے اس مقام پر چلا جاتا ہے جہاں مالیکول پگھل نہیں پاتے، چنانچہ چٹانیں دوبارہ وجود میں آ جاتی ہیں۔ ڈرل کرتے کرتے جب آپ 3 ملین میٹر کی گہرائی پر پہنچیں گے تو آپ کو زمین کی تیسری تہ آؤٹر کور ملے گی، اور یہ تہ چٹانوں کی بجائے لوہے اور نکل سے بنی آوی ہے، اور اس مقام کا درجہ حرارت سورج کی سطح کے برابر ہے اور تقریباً 5 سے 6,000 ڈگری گرم ہے۔ یہ تہ زمین کی انتہائی اہم تہ ہے کیونکہ یہاں پر میگنیٹک فیلڈز بنتی ہیں جو زمین کی سطح سے باہر نکل کر خلا تک جا کر ایک بار بناتی ہیں اور زمین کی سطح کو سولر ونڈ سے محفوظ رکھتی ہیں۔ زمین کی اس تہ پر آپ کو لوہا اور نکل پگھلا آوا ملے گا، اور ڈرل کرنے کے لیے کوئی ساپر مٹیریل درکار ہوگا، اور انسان کی عقل نے اب تک کوئی ایسی چیز دریافت نہیں کی جو 6,000 ڈگری سے اوپر کا درجہ حرارت برداشت کر سکے۔ اس مقام پر آپ کو ڈرل کرنے میں دوسرا بڑا مسئلہ یہ درپیش آئے گا کہ یہاں کشش ثقل بہت کم ہوئے گی، اور آپ کو کوئی ساپر سب مرین درکار ہوگی جو اتنے پریشر اور حدت کو برداشت کرتے آوی مزید گہرائی میں جا سکے۔ مزید ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیلی ٹرینڈ اینڈ ٹریکرز کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔